نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا آزادی ہے۔ یہ مفروضہ ہم نے لیا تھا، اس مفروضے سے متعلق ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور آگے دوسرا تجربہ ہم آج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نتیجہ بھی اخذ کریں گے کہ کیا رزلٹ ہمیں برآمد ہوا اس سے۔ تو عزیزان محترم، محمد زاہد الراشدی کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا ہے، وہ محض ایک حکایت نہیں ہے، وہ محض ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس قسم کے بے شمار تجربات سے ہم اپنی زندگی میں گزر چکے ہیں، ہم مطالعہ کر چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ جو لوگ اس طرح اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، اپنی زندگی کو اہل و عیال سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے اور سماج سے کاٹ کر اور اپنے آپ کو ایک گوشہ عافیت میں مقید کر لینا، ایک کمرے تک اپنے آپ کو محدود کر لینا، اور اس کا ظاہر ہے فطری اور یقینی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہونے کی بجائے الٹا دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ترک دنیا کرنا آزادی نہیں ہے۔ یہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ترک دنیا کرنا آزادی نہیں، الٹا غلامی ہے۔ جو لوگ ترک دنیا کر کے اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے اور ہم اللہ کے ہاں بہت بڑا بلند مقام ہمیں حاصل مل جائے گا، آخرت میں تو بلا شبہ وہ اچھی زندگی پا لیں گے، لیکن دنیا میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب جو ہے، رشتہ دار جو ہے، وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے بچے جیسا کہ زاہد الراشدی کے بچوں نے کیا کیا، وہ ہمارے سامنے رزلٹ، وہ کتے لڑانے لگ گئے، جوا کھیلنے لگ گئے، کبوتر بازی کرنے لگ گئے، کیونکہ باپ کی توجہ ادھر نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کو سمجھنا، نمبر ایک دنیا کو سمجھنا، اور نمبر دو ہے اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنا اور ماحول سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنا۔ اسی طرح اور دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے لیے زندگی کا ایک راستہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، حصول آزادی کے لیے ممد اور معاون عوامل ہیں۔ یہ نتیجہ میں برآمد ہوتا ہے۔ یہ عوامل اگر نہیں ہیں تو پھر آزادی نہیں مل سکتی۔ پس مفروضہ نمبر 5 آزادی کی درست تعریف نہیں ہے اور یہ حصول آزادی میں ہمیں کوئی مدد نہیں دیتا۔ تاہم جو تجربات ہم نے کیے ان سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ تو ناکام ہو گیا، ہمیں آزادی تو نہ مل سکی، لیکن اس سے ہمیں ایک فائدہ ضرور حاصل ہوا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ آئیے سمجھیں کہ وہ فائدہ ہے کیا۔ یعنی کہ اس تجربات سے ہم نے کچھ خصوصیات حاصل کی ہیں آزادی کی، کہ آزادی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ خصوصیات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کو سمجھا جائے۔ اگر زاہد الراشدی اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود نہ کرتا، دنیا کو سمجھتا، دنیا کے حالات کو سمجھتا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، لوگوں کے حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتا، تو اس کو پتہ چل جاتا، اس کے بچے غلط راہوں کی طرف نہ نکلتے۔ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتا، تعلیم دلاتا، اس کے پاس 10 ایکڑ رقبہ تھا تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا سماج سے، معاشرہ سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، تو ناکام ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کو سمجھے بغیر ہم آخرت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کے اندر بھی ان کو بلند مقام نہیں ملتا۔ تو دنیا کو سمجھنا یہ سب سے پہلی بات ہے کہ دنیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنا۔ اگر زاہد الراشدی اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہی نہ، اگر وہ گرد و پیش پر نگاہ رکھتا، اسکول کے اساتذہ کرام کے ساتھ تعلق رکھتا، ہیڈ ماسٹر کے ساتھ تعلق رکھتا، بچوں کا پتہ کرتا رہتا کہ اسکول میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے،
اس کے بچے تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، پڑھ جاتے اور اچھی زندگی میں چلے جاتے۔ لیکن زید الراشدی نے اپنے آپ کو اپنے بچوں سے بھی کٹ آف کر لیا، بیوی سے کٹ آف کر لیا، سماج سے کٹ آف کر لیا، معاشرے سے کٹ آف کر لیا، رشتہ داروں سے بھی کٹ آف کر لیا، اور ایک کمرے میں اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اسے جو مقام ملے گا سو ملے گا، لیکن دنیا میں وہ ناکام ہو گیا۔ بس اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے، یہ دوسرا رزلٹ برآمد ہوتا ہے، اس سے یہ نتیجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنا مسٹ ہے۔ اگر کوئی نگاہ نہیں رکھتا اپنے گرد و پیش پر تو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ غلام ہو جائے گا، وہ آزاد نہیں ہے، آزادی وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ ماحول سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنا۔ اگر وہ اپنے ماحول سے شناسائی حاصل کرتا کہ بچے کس قسم کے ماحول میں جا رہے ہیں، اسے پتہ چل جاتا کہ میرے بچے تو غلط ماحول کی طرف جا رہے ہیں، وہ انہیں کور کر لیتا، لیکن اس کا دھیان ہی نہیں تھا ادھر، اس کی توجہ ہی نہیں تھی، اس نے تو اپنے آپ کو بس ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ تو یہ تیسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ ماحول سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنا ضروری ہے آزادی کے لیے۔ اگر ہم آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ماحول سے شناسائی حاصل کرنا ہوگی، اپنے اطراف سے شناسائی حاصل کرنا ہوگی اور واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔ اور چوتھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے زندہ رہنے کے لیے راستہ تلاش کرنا۔ دنیاوی معاملات میں دلچسپی لینا اور پھر اپنے لیے ایک راستہ تلاش کرنا۔ زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی کٹھن ہے، یہ بڑے کٹھن راستے ہیں، بڑے مشکل راستے ہیں اور بڑے دبیز راستے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو لوگ ان کو نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے ہیں اپنے بچوں سے، عزیز و اقارب سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، سماج سے، ظاہر ہے وہ کیسے کامیاب ہو؟ وہ تو ناکام ہو جائیں گے، وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کے غلام ہو جائیں گے۔ جس طرح زید الراشدی جبرو کا غلام ہو گیا، جبرو کی غلامی میں چلا گیا، جبرو نے اسے جھوٹی گواہی دلوائی اور وہ جبرو کا غلام ہو گیا، تو آزاد کہاں رہا؟ 10 سیکنڈ رقبے کا مالک آزادی حاصل نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ دنیاوی معاملات میں وہ پڑھا ہی نہیں، دنیاوی معاملات میں اس نے دلچسپی نہیں، اپنے آپ کو اس نے ایک کمرے تک محدود کر لیا اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، نیکی کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن نیکی اور دنیاوی معاملات میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو متوازن چلایا جائے، متوازن چلائیں گے تو آزادی ملے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں گے سماج سے تو آزادی ہرگز نہیں ملے گی۔ تو چوتھا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے زندہ رہنے کے لیے راستہ تلاش کیا جائے۔ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے لوگ آزادی حاصل کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ اس مقصد کے لیے سماجی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ضروری ہے۔ اب اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لینا تو یہ تو پھر آپ تو بالکل کٹ آف ہو گئے، سماج سے تو کٹ آف ہو گئے۔ جو سماجی ضرورتیں ہیں، جو ماحول کی ضرورتیں ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے آپ کو بدلنا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آزادی حاصل نہیں کر سکتے، آپ دوسروں کے غلام ہو جائیں گے، جس طرح زید الراشدی دوسروں کا غلام ہو گیا، جبرو کا غلام ہو گیا۔ تو یہ خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ دنیا کو سمجھنا، اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنا، ماحول سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنا، دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے لیے زندہ رہنے کا راستہ تلاش کرنا، اور اسی طرح اپنی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ آزادی کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمیں آزادی ملے گی۔ تو یہ خصوصیات حصول آزادی کے لیے ہماری بہترین ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ آئندہ ہم جب آزادی کو تلاش کریں گے تو ان خصوصیات کو ہم سامنے رکھیں، تبھی جا کر ہمیں آزادی، اللہ کے فضل و کرم سے آزادی مل سکتی ہے۔ زید الراشدی کی طرح ہم ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو محدود نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔